خداوند کی پرستش اور خداوند کے حضور دعا کے لیے آپ کا شکریہ۔ آج ہم چھٹی کتاب میں سے مطالعہ شروع کریں گے، عہد کا ابدی کاہن۔ اس سلسلہ میں اگلے ہفتہ ہم 7ویں کتاب میں سے بھی شروع کریں گے۔ 7ویں کتاب تمام پشتوں اور 10 احکام کے بارے میں ہے۔ اس میں موسیٰ کے کوہ سینا پر جانے پر بھی بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد 10 احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگلے ہفتے ان موضوعات پر مطالعہ کیا جائے گا، لیکن آج ان لیکچرز میں سے اہم ترین لیکچر پیش کیا جائے گا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، تفصیل سے پڑھیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سلسلہ میں سیر حاصل گفتگو نہیں کی، بلکہ بہت سی چیزیں ابھی بھی بیان کرنا باقی رہ گئی ہیں۔ یہ کتاب انگریزی زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور جلد ہی اس کا اردو زبان میں بھی ترجمہ کیا جائے گا۔ ہم ابدی کاہن خدا یسوع مسیح کے بارے میں بات کریں گے، اور اس سلسلہ میں ہم نئے عہد نامہ میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے، عبرانیوں 5 باب 7 سے 14 آیت۔ اس حوالہ کو ہم پڑھیں گے، ہم باری باری ایک ایک آیت پڑھیں گے۔ میں 7 آیت پڑھوں گا اور آپ 8ویں آیت سے، اس طرح ایک آیت میری طرف سے اور دوسری آیت آپ کی طرف سے پڑھی جائے گی۔ خدا کے کلام میں عبرانیوں 5 باب 7 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی، جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا، اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور کے سردار کہن کا خطاب ملا۔ اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی ہے، کیونکہ دودھ پیتے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ جو ابھی خدا کا کلام آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس پر ہم غور کریں گے۔ جب سے آدم کے زوال کے بعد طریق کا آغاز ہوا، خدا تک واپسی کا واحد راستہ جانوروں کے ذریعے ہیکل میں قربانی گزارنا تھا، اور خداوند کی طرف سے رجل آنے کے اس سارے عمل کو ہم کفارہ بھی کہتے ہیں۔ اس سارے کام یا عمل کے لیے ایک درمیانی کی ضرورت بھی ہوتی تھی، ایک ایسا شخص جو اس سارے عمل کو باقاعدگی سے خدا کی طرف سے مقررہ طریق کے تحت کر سکے۔ ہیکل میں اس خدمت گزاری پر مأمور شخص کو کاہن کہا جاتا تھا، جس طرح باغ عدن میں آدم کو باغ کی نگہبانی اور کاشتکاری کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس طرح کاہن کو بھی ہیکل میں یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ یہ دونوں موضوعات آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ بنیادی طور پر مخلصی کی تاریخ کا مرکزی خیال بھی یہی ہے۔ اگرچہ ہم چھٹی کتاب اور 11ویں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پر دونوں موضوعات کا تعلق دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ہیکل اور بحالی اور ہیکل کی تعمیر اور خدا کے لوگوں کے بارے میں مطالعہ کیا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔
زوال کے وقت سے لے کر بعد تک ایک درمیانی کی ضرورت پیش آتی رہی، خاص طور پر عہد عتیق میں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اب تک قائم رہنے والا درمیانی جو ہمارے اور خدا باپ کے درمیان شفاعت اور درمیانی کا کردار ادا کرے گا۔ اور جب سے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اس وقت سے کسی اور درمیانی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ہمیں کسی مقدس خواہ پطرس یا رسول یا پھر مقدسہ مریم یا کسی مندر یا کسی بھی شخصیت یا کسی اور پاک شخص کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کسی اور کے وسیلہ سے خدا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا باپ اور انسان کے درمیان ایک ہی درمیانی ہے۔ اس نے ہمارے لیے کفارہ بخش کام مکمل کر لیا۔ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یسوع کس طرح ہمارا ابدی کاہن ہے۔ ہم نے ہارون کے بیٹوں اور اس کی نسل کے تعلق سے بھی مطالعہ کیا۔ آپ کس طرح سے طریق کو یاد کرتے ہیں؟ وہ پشتے جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ کس طرح زوال پذیر رہیں، وہ کس طرح ناراستی کے کام کرتے تھے، کیونکہ وہ محض بشر تھے اور وہ ابدی کاہن نہیں تھے۔ بس یسوع ہمارا ابدی سردار کاہن کس طرح ہے؟ اول، خدا یسوع مسیح ایسا سردار کاہن ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہوتا ہے۔ گنہگار اور کمزور کاہنوں سے قطعی مختلف، و دوسروں پر اختیار جتاتے اور اپنی حیثیت کا غلط استعمال بھی کرتے تھے۔ یسوع نے اس دنیا میں آ کر ہمارے دکھ اور درد اور کمزوریوں کو محسوس کیا۔ وہ ہمارے جیسی آزمائشوں اور کمزوریوں سے گزرا۔ عبرانیوں 4:14 سے 16 آیت تک، یہ والا آپ کے سامنے سکرین پر ہے۔ ہم اس حوالہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ عبرانیوں 4:14 سے 16 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، بس جب ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا درد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکے۔ خدا کے کلام کو پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ لفظ ہمدرد ہونا یعنی لفظ سمپاتھیوں سے محفوظ ہے۔ یہ یونانی لفظ ہے اور اس کی جڑ ہے درد محسوس کرنا، احساس ہونا۔ درد، دکھ اور گناہ کو محسوس کرنے سے منسلک کیا جا سکتا ہے۔ بس ہم کہہ سکتے کہ ہمارا سردار کاہن نہیں، ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ ہم انسان یہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا کو اس آزمائش کا کیا علم ہے جس سے میں گزر رہا ہوں؟ لیکن عبرانیوں 4 میں ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ ہمارے دکھ درد کو سمجھتا، جانتا ہے، بلکہ محسوس بھی کر سکتا ہے۔ اسے علم ہے کہ آزمائش میں کیسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ اسے علم ہے کہ کس طرح آزمائشوں پر غالب آیا جاتا ہے۔ لفظ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے جائیں، لہذا ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے جائیں تاکہ ہم پر وہ فضل اور رحم ہو جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکے۔ کتنی ہی بار اناجیل میں یہ بار بار لکھا گیا کہ اس نے ان پر ترس کھایا۔ آئیں چند ایک حوالہ جات کو نوٹ کریں جہاں پر ترس کھانے کے تعلق سے لکھا گیا ہے۔ متی 14 مرکز 1:41 آیت، 6:34 آیت، لوکا 7:12 آیت۔ خداوند یسوع مسیح انسانی صورت میں اس دنیا میں آیا
وہ انسانی صورت میں ہوتے ہوئے کئی لحاظ سے محدود تھا۔ وہ ہم انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ وہ تھک بھی جاتا تھا، اسے بھوک بھی لگتی تھی۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، تاہم خدا یسوع مسیح کبھی بیمار نہیں ہوا۔ لیکن بہت ساری چیزوں میں خدا یسوع مسیح نے انسانی صورت کو اختیار کیا۔ ہم انسان ہیں، ہمارا بدن فانی ہے۔ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں انسان کے ساتھ رہنے، اس کے ساتھ مشابہ ہونے کے لیے آئے۔ اس نے انسان کی طرح سب کچھ محسوس کیا۔ وہ انسانوں کی طرح کئی ایک تجربات سے بھی گزرا جب تک وہ مصلوب نہ کر دیا گیا۔ ابراہیم پاک نے بیان کیا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح ہمارے لیے مصلوب ہوئے تو ہماری ساری کمزوریاں، بیماریاں اور دکھ درد اپنے اوپر لے لیے، جن میں سے ہم انسان آج کے دن گزرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری افسردگی، ڈپریشن، ہماری بیماریاں، کمزوریاں، کینسر، رد کیا جانا، رنج و الم، سبھی کچھ اس پر لاد دیا گیا۔ اس نے یہ سب کچھ قبول کر لیا، مصلوب ہوا اور ہمارے لیے جان قربان کر دی۔ اس نے کسی فرد واحد کے لیے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ساری قیمت چکائی۔ اسی لیے تو وہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے۔ تاکہ ہم یسوع سے دعا کر سکیں۔ میری دعا ہے کہ آپ کھلے دل سے اس بات پر ایمان رکھیں اور محسوس کریں کہ یسوع شخصی طور پر میرے ساتھ ہمدردی جتاتا ہے۔ یسوع کو علم ہوتا کہ ہم کیسی صورتحال سے گزر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہماری جیسی صورتحال سے پہلے ہی گزر چکا ہے۔ وہ ہر طرح سے کی صورتحال سے بھی گزرا تو بھی بے گناہ رہا، اس لیے آپ بھی غالب آ کر بے گناہ رہ سکتے ہیں۔ یسوع وہ سردار کائن ہے جو کہ حقیقی سردار کائن کے تمام اوصاف اور خوبیوں کا مالک ہے۔ عبرانیوں 5:1-10 آیت میں سردار کہن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابدی اور ازلی کاہن ہے، خدا کے لوگوں کا کاہن ہوتے ہوئے سردار کاہن پاک ترین مقام میں خدا کے حکم کے مطابق داخل ہو کر کفارہ دیتا تھا۔ اس کی ذمہ داری لوگوں کی رہنمائی کرنا تھی۔ تاکہ وہ خدا کے ساتھ واجب اور درست رشتہ قائم رکھ سکیں۔ سردار کہن کی دو اہم خوبیاں: اول، سردار کہن لازمی طور پر انسانوں میں سے چنا جائے جو ان کے ساتھ بات چیت کر سکے، اور وہ ایک انسان ہو اور وہ بھی خدا یسوع مسیح کی طرح انسان کے دکھ درد اور کمزوری کو سمجھ سکے، اور اس کی ذمہ داری لوگوں کی رہنمائی کرنا تھی تاکہ وہ خدا ان کے ساتھ واجب اور مناسب رشتہ قائم کر سکیں۔ سردار کہن کو یہ دونوں ذمہ داریاں نبھانا ہوتی تھیں، اور آدم کو بھی تو اسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا تھا، یعنی خدا کے ساتھ رشتہ اور تعلق قائم کرنے کے لیے۔ خدا نے آدم کو خلق کیا تاکہ تخلیق کائنات اور مخلوق خدا سے جڑا رہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ اور رابطہ اور گفتگو بھی جاری رکھ سکے، اور میرا ایمان ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی انسان بننا ہے جو خدا اور اس کی تخلیق اور مخلوقات سے رابطے میں رہ سکیں۔ یہی کام صلیب پر ہوا، اور انسانوں میں سے ہی سردار کہن کا چناؤ کیا گیا، اور وہ انسانوں ہی کے لیے مقرر ہوا تاکہ کاموں کو سر انجام دے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں، یعنی وہ گناہوں کے لیے قربانیاں اور نذریں گزرانے۔ یوحنا 1:14 بیان کرتی خدا یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی قربانی بن گیا، اس نے نذر کی طرح خود کو پیش کر دیا۔ 14 آیت بیان کرتی ہے، اور کلام مجسم ہو رہا ہمارے درمیان رہا۔ عبرانیوں 5:7 آیت، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے
पुकार पुकार कर आन सुबह बहाकर दुआएं की और इल्तिजाएं की, जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। सो कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। यीशु खुदा है और उसमें इस जमीन पर जिस्मानी सूरत में आया ताकि इंसान के दरमियान रहे, बल्कि वो एक ऐसे मकाम पर आ गया जहां इस दुआ की जरूरत थी। उसे दुआ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने हमारे लिए दुआ की। उसने वही किया जो हम करते हैं। एक वजह ये थी कि हम हमें सिखा सके, हमारे लिए एक नमूना बन सके। हम जो ले पालक फर्जंद हैं, हमें भी यीशु के नक्शे कदम पर चलना है। और दूसरी खूबी सरदार का है, लाजमी तौर पर खुदा की तरफ से मुकर्रर हो। इब्रानियों 5 बाब 4 आयत और फिर 8 और 9 आयत, और इब्रानियों 6 बाब 19 और 20 आयत को देखें। इब्रानियों 6 बाब और 19 और 20 आयत में खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, और वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबत और कायम रहता है और पर्दा के अंदर तक भी पहुंचता है, जहाँ यीशु हमेशा के लिए मलके सदर के तौर पर सरदार काहिन बनकर हमारी खातर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा सरदार काहिन पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो चुका है। वो हमारी जानों का लंगर है। लंगर क्या काम करता है? ये कश्ती है बैरी जहाज को बहकर दूर जाने से रोकता है। ये साकन रहता है जब तूफानी लहरें, आंधी या किसी भी तरह की धुंध और तेज तगयानी भी हो, तो ये ठहरा रहता है। इस सबब से कश्ती या बैरी जहाज भी साकन ही रहता है। खुदा यीशु मसीह मलके सदक के तर्ज का काहिन बनकर आया, मलके सदक की तरज का काहिन मुकर्रर हुआ। अगर हम खुदा यीशु मसीह को अपना अब्दी सरदार काहिन कबूल कर लें, जो हमारी जानों का लंगर बन जाता है, ताकि हम किसी भी तरह के तूफान और मुश्किल में बहकर दूर ना चले जाएं। जब आप गुनाह, आजमाइशों और तरह तरह की मुश्किलात के सबब से उछलते बहते फिरें, अपने लंगर खुदा यीशु मसीह के पास आ जाएं। क्या वाकई खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं? मैं खुद भी अपने आप से ये सवाल करता हूँ। बाज़ औक़ात हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत से मसीही ज़बानी कलामी इस बात पर ईमान रखते हैं। अपने आप से पूछे, क्या मैं वाकई ईमान रखता हूँ या अपने आप को धोखा दे रहा हूँ? क्या मैं गुमराही का शिकार कि यीशु या फिर हकीकी तौर पर यीशु का पैरोकार हूँ? मेरा यकीन है कि मैं यीशु मसीह के खून से निजात पा चुका हूँ, लेकिन मैं हर रोज मसीह जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी रोजमर्रा मसीही जिंदगी। क्या मैं खुदा यीशु मसीह के हकीकी पैरोकार के तौर पर जिंदगी बसर कर रहा हूँ, या फिर मेरे अमाल और फ़ाल इस बात की गवाही देते हैं कि मैं ज़बानी कलामी मसीह का पैरोकार हूँ? अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि मेरे अमाल और अफ़ाल कैसे हैं। ये हमारे दिल की कासी करते हैं, क्योंकि जो कुछ दिल में भरा है वही ज़ुबान पर आता है, और हमारे अमाल और फ़ाल इस बात की कासी करते हैं। और हमारे दिल की कैफियत हमारे ईमान और रूह से पैदा होती है। फिर वही सवाल, क्या खुदावंद हमारी जिंदगी का, हमारी जानों का लंगर है? या फिर आप अभी तक बेलंगर, बेइत्कादी की जिंदगी बसर करते हुए बेइत्कादी की मौजों से उछलते बहते फिरते हैं? हमारी जानों का लंगर ला तब्दील है। खुदा के कलाम की ला तब्दील सच्चाइयाँ, हमारा ईमान और खुदा के वादे भी हमारे लिए लंगर की हैसियत रखते हैं। इब्रानियों 6 बाब 17-18 आयत के मुताबिक यही हमारी कवी उम्मीद है, जो गैर मुतजलजल है। अगर हम महफूज हैं, हमारी ज़िंदगी और रोज़मर्रा के मामलात, हम जिंदगी और भी ज़्यादा महफूज हो सकते हैं। हमारे इधर उधर उछलने और बहने की ज़रूरत नहीं। वो लोग जो निजात याफ्ता नहीं हैं, वो यस्सु के पास, जो उनकी जानों का लंगर है, आकर महफूज हो सकते हैं। मैं गैर निजात याफ्ता लोगों की जिंदगियों को तालाब में पानी की सतह पर तैरने वाले मेंढक की तरह देखता हूँ।
کیا آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی گولڈ فش دیکھی ہے؟ گولڈ فش چھوٹی سی ہوتی ہے، آپ اسے ایکویریم میں رکھ کر اسے خوراک بھی دیتے ہیں۔ جب آپ اس کو خوراک دیتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے؟ یہ پانی میں ادھر ادھر تیرتی اور گھومتی پھرتی ہے۔ ہم یہی تو بات کر رہے ہیں۔ جب یسوع ہماری جانوں کا لنگر نہیں ہوتا تو ہم بھی مینڈک کی طرح اچھلتے بہتے اور تیرتے پھرتے ہیں، لیکن یسوع خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک وعدہ ہے۔ کیا آپ کے پاس خدا کا وعدہ ہے؟ بائبل مقدس کی 66 کتب خدا کا وعدہ ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر خداوند یسوع کو ہماری زندگی میں ہونا، ہمارے گناہوں کا معاف کیے جانا، ہمارے گناہوں کا کفارہ دینا، یہ سب کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ دوبارہ واپس آ کر ہمیں خدا کی بادشاہی میں واپس لے جائے گا، جہاں ہم ابدالآباد اس کے ساتھ رہیں گے۔ یہی عہد اور وعدہ ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ وعدہ اور عہد آپ کی زندگی میں ایک حقیقت بن جائے، یعنی خدا کے کلام کی سچائیاں ہمارے لیے ایک لنگر کا کام دیں اور ہم بیت قادی سے بے منزل اور بے ٹھکانہ گھومتے پھریں۔ خواب کبھی بھٹک جائیں، کسی طوفان کا سامنا ہو، پھر بھی یاد رکھیں، لنگر کشتی یا بحری جہاز کے نچلے حصہ میں ہوتا ہے جو اس سے جڑا ہوتا ہے۔ طوفان میں ایک حد تک کشتی یا جہاز ادھر ادھر جا سکتا ہے، لیکن اس سے آگے نہیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ لنگر جڑا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی بھی ہلائی جا سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک مشکل میں نہیں رہے گی، کیونکہ لنگر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی یسوع جو ہماری جانوں کا لنگر ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی بھی ہلائی جا سکتی ہے، لیکن ایک حد تک، کیونکہ یسوع نے ہمیں تھام رکھا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو مسیح پر ایمان لائے بغیر زندگی کی آزمائش اور مشکلات سے اچھلتے بہتے پھرتے ہیں، تو آئیں ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ خدا ان کی زندگیوں کا لنگر بن جائے، تاکہ خان کی زندگیوں میں کسی طرح کی ہلچل مچ جائے، وہ طوفانوں میں بھی گر جائیں تو بھی وہ کسی حد تک ہی متزلزل ہوں، کسی حد تک جب طوفان ختم ہو جائے تو پھر سنبھل سکیں، طوفان انہیں برباد نہ کرنے پائے، بلکہ وہ پھر سے اس مقام پر آ جائے جہاں پر خدا کی طرف سے انہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی بات، خدا یسوع مسیح ملکیسیدق کے طور پر کاہن بن کر آئے۔ یہاں لفظ کے طرز قابل غور ہے، جو کہ عبرانیوں 5 باب میں آیا ہے۔ 10 آیت پر غور کریں گے، یونانی لفظ سے ماخوذ ہے، کے طرز پر۔ ٹیکسیس اس لفظ کو آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عسکری اصطلاح ہے جس کا مفہوم و ترتیب سے الحاق ہونا، رتبہ، مقام۔ پس کے طرز پر کا معنی ہے اسی مقام پر کھڑا ہوا۔ آپ اپنے سامنے کسی شخص کو دیکھیں اور اس بات کی یقین دہانی کریں آپ عین اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے یسوع خدا کی طرف سے ملکیسیدق کے طرز پر کاہن بن کر آیا۔ ملکیسیدق کا معنی ہے راست بازی، میرا راست بادشاہ۔ سالم کا بادشاہ، سالم کا معنی ہے سلامتی، سبت، آرام کا دن، اور یہ سلامتی اور آرام اور راحت کی بات کرتا ہے۔ سلامتی یہ دنیاوی سلامتی نہیں، بلکہ وہ سلامتی ہے جو یسوع کو اپنی جانوں کا لنگر مانتے ہوئے حاصل ہوتی ہے۔ طوفانی ہوا خواہ کتنی بھی زبردست کیوں نہ ہو، اگر ہم لنگر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ سلامتی کا مطلب جنگ کی غیر موجودگی نہیں، بلکہ سلامتی تو سپہ سالار کی پیروی کرنے سے آتی ہے، کیونکہ سپہ سالار کے پیچھے کھڑے ہونے کا معنی کہ آپ ایسے شخص کے پیچھے کھڑے ہیں جو آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بس جب سالم یعنی سلامتی کا بادشاہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب راست بازی کا بادشاہ بھی ہے۔ یہاں پر دنیا کے سبت کی بادشاہی کی بھی بات ہو رہی ہے جو ابدی
آرام دے گا۔ دوسری بات، ملک صدق نے ابراہیم کو برکت دی، یعنی وہ اس کے لیے روٹی اور میں لے کر آیا۔ جب ابراہیم نے 4 اتحادی قوموں کے خلاف جنگ کی تو ملک صدق اس وقت اس کے لیے روٹی اور میں لے کر آیا جب وہ جنگ فتح کر کے لوٹ آیا۔ پیدائش 14 باب۔ ابراہیم نے خدا کے فضل سے یہ جنگ جیتی، اس نے انہیں شکست دی، اس نے انہیں کونے میں لگا دیا۔ یاد کریں کہ آدم کو کیا کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ پیدائش 15 باب ہمیں بتاتا ہے کہ ملک مصر کے دریا یعنی دریا فرات سے، یعنی وہ سرزمین جسے خدا نے اس کو دے دیا تھا، وہ وہاں سے واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ سدوم کے بادشاہ کی آزمائش پر غالب آیا، اس نے اسے پیچھے چھوڑا اور سیدھا ملک صدق کے پاس آیا جو روٹی اور میں لے کر ابراہیم کے پاس آیا۔ جب ابراہیم اس سے ملا اس نے کیا کیا؟ اس نے اسے دیکی دی، یعنی لوٹ کے مال میں سے 10واں حصہ اسے دیا۔ عبرانیوں 7 باب 4 آیت۔ اور اس کے بعد کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ واقعہ جب ابراہیم ملک صدق کو دیکی دیتا ہے اور ملک صدق ابراہیم کو برکت دیتا ہے۔ پس غور کریں کہ یہ ملک صدق کس قدر عظیم شخص تھا جسے ابراہیم جیسا بزرگ ملا۔ 4 آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے لوٹ کر مال میں سے 10واں حصہ دیا، اور لاوی کے فرزند جنہیں کہانت جیسے عہدے پر فائز ہونے کا حق ملتا تھا، شریعت انہیں ہی لوگوں سے 10واں حصہ لینے کا حکم دیتی، یعنی وہ اپنے بھائیوں سے 10واں حصہ لیتے تھے۔ اس باب میں بات وہ بیان کرتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے کہ اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھتے تو اس پر غور کریں۔ میں اس بات پر زیادہ وقت صرف نہیں کروں گا، لیکن جس کے نسب نامہ کے بارے میں کچھ علم نہیں، وہ ابراہیم سے 10واں حصہ وصول کرتا ہے، اور اسے یعنی ابراہیم کو برکت دیتا ہے، وہ جس کے ساتھ وعدے بھی کیے گئے تھے، لیکن بغیر کسی تکرار کے اعلیٰ ادنا کو برکت دیتا ہے۔ پس اس حوالہ کے مطابق کون کس سے بڑا اعلیٰ ہے؟ ملک صدق۔ اور پھر کہتا ہے کہ ایک اور سردار کاہن ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ایک اور دوسرا کاہن 11 آیت سے 19 آیت تک۔ پس کاملیت اگر لاوی کاہنوں کے وسیلہ سے ہوتی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شریعت پائی تھی کہانت کے وسیلہ سے پاک ٹھہرتے، تو پھر کسی دوسرے کی ضرورت پیش نہ آتی، یعنی کہ ملک صدق کے طرز کے کاہن کی بالکل بھی ضرورت پیش نہ آتی، اور وہ ہارون کی طرح مقرر بھی نہ کیا جاتا۔ جب کہانت تبدیل ہوتی تھی تو اگر ضروری ہوتا تھا تو شریعت بھی بدل سکتی تھی، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ کہانت تبدیل ہوتی تھی، شریعت نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کہانت تو از خود گنہگار اور ناراض تھی اور خدا کے معیار تک پہنچنے سے بھی قاصر۔ اور اس سے پہلے اس نے اس تعلق سے بات کی۔ اگر آپ ملک صدق کے بارے مزید جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ بچوں کی طرح روحانی دودھ کے مشتاق نہ رہیں، بلکہ ٹھوس غذا لینا شروع کر دیں۔ اور پھر اس نے کہا راست بازی کے کلام کی پیروی، یعنی یسوع مسیح کے اصولوں کے مطابق۔ عبرانیوں 5 باب 11 سے 14 تک۔ اور پھر مزید آگے بڑھیں تو 6 باب میں یسوع مسیح پر لفظی ایمان نہیں بلکہ حقیقی ایمان، اتم درجے کا ایمان، اس کی پہچان کہ یسوع کون ہے۔ عبرانیوں کو مسئلہ بیان کرتا ہے کہ یسوع وہ محض خدا کا بیٹا نہیں جو اس دنیا میں آیا، بلکہ وہ کلام خدا ہے۔ وہ کلام خدا ہے، یعنی یہ ابتدا میں کلام تھا جو اس دنیا میں مجسم ہوا۔ یسوع کی اصل حالت میں اس کو دیکھنا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ یسوع ہی ابتدا ہے، وہی الفا اور اومیگا ہے۔ یسوع پر ایمان ذہنی نہیں بلکہ حقیقی ہونا چاہیے۔ ہمارا خداوند یہودا کے قبیلے سے تھا، نہ کہ لاوی کے قبیلہ سے،
یسوع جسمانی نسب نامہ کے مطابق کاہن ہو کر نہیں آیا، نہ ہی اس نے جسمانی تقاضوں کو پورا کیا۔ وہ ملک صدق کے طور پر کاہن ہو کر آیا۔ ایک طرف تو وہ سابقہ حکم کو ایک طرف رکھ رہا ہے کیونکہ وہ کمزور اور بے فائدہ تھا، کیونکہ وہ شریعت تو کسی کو کامل نہیں کرتی، لیکن اس کے برعکس وہ ایک بہتر امید پیدا کرتی ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک آ سکتے ہیں۔ آپ کے کسے پسند کریں گے؟ ہمیں یہ قدرت غیر فانی زندگی سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلی بات ہوئی کہ یسوع مسیح ہارون کاہن کی نسل سے سردار کاہن نہیں تھا، بلکہ یہودا کے قبیلہ سے دوسری طرز کا کاہن تھا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع دوسری طرز کا کاہن تھا جو غیر فانی زندگی رکھتا تھا اور ملک صدق کے طور پر کائن ہونے کے لیے بنیادی تقاضا۔ اور میرا ایمان ہے کہ یسوع ہمیں یہی کچھ دینا چاہتا ہے۔ یسوع غیر فانی زندگی، ہمیں یسوع سے یہی میراث حاصل کرنی ہے۔ کیا آپ کے پاس اپنی زندگی ہے؟ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ کلام یاد رکھتے ہیں یا پھر بھول جاتے ہیں؟ غور کریں، یسوع ناصری میرا خیال ہے کہ بالکل واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے یسوع کے نسب نامہ پر بات کی ہے۔ کیا یسوع کا واقعی کوئی نسب نامہ ہے؟ متی 1:7 پہلی آیات جو ہیں، یسوع مسیح ابن داؤد ابراہیم کا نسب نامہ، یہ یہاں پر بیان دیکھ سکتے ہیں آپ۔ پھر 7ویں باب کی 3 آیت سے یہاں پر بیان کیا گیا کہ یسوع خدا کا بیٹا تھا، خدا کے بیٹے کی مانند یسوع ابن آدم ہے۔ کیا یسوع کا نسب نامہ ہے؟ ہاں کہنا بھی مشکل ہے اور نہیں کہنا بھی، کیونکہ دو مختلف ترتیبیں ہیں۔ یسوع کو سمجھنا قدرے مشکل لگتا ہے۔ جب یسوع مجسم ہو کر آیا، ہمارے لیے اس کو جاننا اور سمجھنا آسان تھا، کیونکہ وہ ایک نسب نامہ سے پیدا ہوا اور مخلصی کا کام اس نسب نامے سے آگے بڑھا، کیونکہ وہ یوسف کا بیٹا تھا اور وہ مریم کا بھی بیٹا تھا۔ وہ تو ابن خدا تھا، وہ یوسف کا بیٹا نہیں تھا، وہ مریم کا بیٹا نہیں تھا، وہ تو ابن خدا تھا۔ جب ہم غیر فانی زندگی سے قوت پاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ملک صدق کی طرح بغیر ماں اور باپ کے تھا۔ خدا یسوع مسیح فطری طریقہ سے مقدسہ مریم کے بطن میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، یعنی کلام مجسم ہوا۔ اس لیے اگر ہم خدا یسوع مسیح کے فرزند بننا چاہتے ہیں، ہمیں اس بات کو قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی روح القدس سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم روح القدس کو حاصل کریں۔ پریز جیسس۔ ہمیں روح القدس کو حاصل کرنا ہے تاکہ روح القدس اپنے کلام کی سچائیاں ہم پر آشکارا کرے، تاکہ ہم نسب ناموں کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے خدا کے کلام پر غور کریں گے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ خدا یسوع مسیح فطری طریقہ سے مقدسہ مریم کا بطن میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ روح القدس سے، یعنی کلام مجسم ہوا۔ ہمیں اس بات کو قبول کرنا ہے، ہمیں بھی روح القدس سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم روح القدس کو حاصل کریں تاکہ ہم بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوں، ملک صدق کے طرز کے کاہن بننے اور برکات کو حاصل کرنے کے لیے جنہیں آدم حاصل کرنے میں ناکام رہا، تاکہ ہم حیات کے درخت میں سے کھا سکیں۔ آمین۔ سب سے پہلی بات، ہم دلیری سے فضل کے تخت کے سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ جب ہم کلیسیا میں آتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ خدا ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے اور ہم فضل کے تخت کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں۔ وہ آپ کی دعا سن رہا ہے۔ ایمان رکھیں کہ وہ جواب دے گا، کیونکہ وہ آپ کے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق آپ کی دعا سنے گا۔
آپ کو برکت دے۔ ہر بار جب آپ دعا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں زندہ قربانی کے طور پر پیش ہوں۔ رومیو 12 باب اور پہلی 2 آیات میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اپنی عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ اور اپنے بدنوں کو زندہ اور پاک قربانی کے طور پر پیش کرو، دنیا کے ہم شکل نہ بنے بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں، تاکہ زبور 50 میں لکھا ہے 14 اور 23 آیت، خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح سردار کاہن ہے، وہ اس دنیا میں کھوئوں کو ڈھونڈنے آیا ہے، یعنی یہی کام خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی کریں۔ یہی مخلصی کی تاریخ ہے، یہی مخلصی کی تاریخ اور میرا ایمان ہے کہ مشن ورک یعنی بشارت کے کام کے وسیلہ ہماری کلیسیوں کے اراکین کھوئے ہوئے لوگوں کی تلاش میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں، یعنی یوحنا 6 باب 23 آیت۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی بخشے گا۔ خداوند یسوع سردار کاہن ہے، وہ اس دنیا میں کھوئوں کو ڈھونڈنے آیا ہے، یہی کام خدا چاہتا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کا حقیقی کام ملک صدق کے طور پر کاہن بن کر ہماری کامل رہائی اور آزادی ہے۔ متی 9 باب 13 آیت کو دیکھ سکتے ہیں، پھر مرکز 2 باب 17 آیت۔ یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیمار کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ بس آپ کی کلیسیا کہانت والی کلیسیا بن جائے، یعنی ملک صدق کے طرز کے کاہن، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہونے والے کاہن، ہم سلامتی اور آرام اور راحت لوگوں میں بانٹنے والے ہوں۔ بہت سے لوگ جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، جن کے درمیان ہم بشارت کا کام کرتے ہیں، انہیں حقیقی اطمینان حاصل ہو، اور یہ ممکن ہے اس لیے نہیں کہ آپ اچھی گفتگو کرنے والے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کی اپنی گفتگو تسلی بخش ہے، بلکہ اس لیے کہ خدا ہی آپ کو حقیقی کلام کے وسیلہ سے غیر فانی زندگی کی قدرت عطا کرتا ہے۔ خدا کرے ہمیں ایسی نعمت اور بخشش مل جائے، آمین۔ خداوند کرے کہ ہم اس کی پہچان اور عرفان میں آگے بڑھنے والے ہوں، اور خدا کے بھید اور مکاشفات ہم پر کھلتے چلے جائیں، تاکہ ہم یسوع مسیح کی ذات اقدس اور اس کے کلام کی سچائیوں کو جاننے اور سمجھنے والے ہوں۔ میری دعا ہے کہ آج ہم نے خدا کے کلام میں سے جو کچھ سیکھا ہے، یہ سچائیاں ہماری زندگی میں محض لفظ اور عبارت نہ رہیں۔ خدا کا کلام جو آج ہم نے سیکھا ہے ہماری زندگی میں ایک مکاشفہ بن جائے۔ خدا کرے کہ ہم اس میں مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ خدا کرے کہ ہم جو کچھ خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں ہم دوسروں کو بھی سکھانے والے ہوں۔ خدا کرے کہ کلام کی یہ باتیں ہماری زندگی میں دلیری پیدا کریں، تاکہ ہم فضل کے تخت کے پاس جا سکیں، کیونکہ ہمارا کاہن ایسا نہیں، سردار کاہن ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد نہ کر سکے، کیونکہ وہ ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ وہ پاک اور مقدس کاہن ہے، وہ ملک صدق کے طرز پر کاہن ہے، جو بے باپ جو بے مار بے نسب نامہ، اس لیے وہ کامل سردار کاہن کی تصویر پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کامل سردار کاہن کے پاس آنے کی ضرورت ہے، جو ہمیں واقعی مخلصی اور نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔
इब्रानियों 7 बाब 16 आयत अगर आप देखें तो खुदा के कलाम में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुदा का कलाम बयान करता है जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो तो हमारा दावा और भी साफ हो गया। हम यहाँ पर देख सकते हैं यीशु ने हमारे लिए काहिन बनने की एक नई राह खोल दी है, एक नई तरतीब को हमारे सामने ले आया है। वो मलके सिद्दीक़ के तौर पर काहिन बन गया, इसलिए उस हमें दलेरी के साथ फजल के तख्त के पास जाने की जरूरत है। हमें अपनी दलेरी को कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हम कभी खौफजदा ना हो, अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि उसकी रास्तबाजी पर भरोसा करें। हमें दलेरी से उसके पास जाना है क्योंकि वो हमें पूरी पूरी निजात देने की कुदरत रखता है। वो कामल है और उसने अपने ही खून के वसीला से हमें पाक ठहराया, हमें रास्तबाज ठहराया है। उसने अपने ही खून के वसीला से हमें रास्तबाजी और पाकीज़गी बख्शी है। आए ऐसे सरदार काहिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आए ऐसे सरदार काहिन के लिए खुदावंद को इज्जत और जलाल दें, उसको मुबारक कहें, क्योंकि पुराने अहदनामा में तो काहिन साल में एक मर्तबा पाक तरीन मकाम में जाता था और वो भी पहले अपने लिए कुर्बानी गुजरानता था। इब्रानियों 4 बाब 14 से 16 आयत, हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो पाक तरीन मकाम में जा चुका है, इसलिए हमें अपने आप को ऐसी कुर्बानियां पेश करनी है, अपने बदन को पाक और जिंदा और मकबूल कुर्बानी के तौर पर पेश करना है, यानी पाक जिंदगी बसर करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं। रोमियो 12 बाब पहली 2 आयत आपके सामने है स्क्रीन पर कि हमें अपने आप को जिंदा और पाक कुर्बानी के तौर पर पेश करना है। अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी बदलते जाएं और कामल होते चले जाएं। दुनिया के हम शक्ल न बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी, यानी अपना तर्ज जिंदगी, तर्ज गुफ्तगू, उठना बैठना, सब कुछ बदलते जाएं। ज़बूर 50:14 आयत और फिर ज़बूर 50:23 आयत पहले भी आपके सामने पढ़ी गई, मैं दोबारा इनको पढ़ता हूँ। इसलिए खुदा के हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। तो ईसाद जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है मैं उसको खुदा की निजात दिखाऊंगा। सो खुदा हमें अपनी निजात दिखाना चाहता है, वो हमें पाक करना चाहता है, वो हमें अपनी राहों में ले जाना चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूर है कि हम जिंदा और मकबूल कुर्बानी बन जाएं, पाक हो जाएं, ताकि हम खुदा की हजूरी में मकबूल ठहर सकें। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदा पाक दिलों पर, इसराइल पर यानी पाक दिलों पर खुदा मेहरबान है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो आज के इस कलाम के लिए जो आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं। यीशु ही हमारे लिए आया है, हम गुनहगार थे और वो हमारे लिए आ गया। वो रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बचाने आया, क्योंकि उसने कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि गुनहगारों को। सो खुदावंद का शुक्र हो ऐसे अजीम सरदार कहन के लिए जो हमारे लिए कामल कुर्बानी बन गया, जो हमारी कमजोरियों में हमारी मदद कर सकता है, जो पाक और रास्त है और जिसने है अपनी मौत और जी उठने से हमें पाक और रास्तबाज ठहराया है। खुदावंद का शुक्र हो आज के सुने और सुनाए गए कलाम पर खुदावंद की बरकत हो। ये कलाम आपकी जिंदगियों को
اور تمام سننے والوں کو کثرت سے برکت دے، اور آپ کی زندگی میں گہری تبدیلی اور دلیری اور برکت اور خود اعتمادی پیدا ہو کہ یسوع ہمارا ایسا سردار کاہن ہے، کلام جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ ہمیں دلیری اور قوت دیتا ہے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر اس وقت کے لیے جن میں ہمیں ابدی سردار کہن کے تعلق سے سیکھا۔ تو ہمارا آسمانی باپ ہے، ہمیں متزلزل ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں خوف سے کانپنے کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک لنگر ہے جو ہمارا ایمان ہے۔ تو ہماری کلیسیا کے ہر ایک فرد کو غیر فانی زندگی کی بخشش عطا کر۔ اے باپ توفیق بخش دے ہم اس نعمت اور بخشش کو یعنی غیر فانی زندگی کو حاصل کریں۔ خداوند ہمیں اپنی راہوں میں قائم اور مضبوط ہونے کا فضل دے، ہم تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ جو کلام ہم نے سیکھا ہے خداوند اس پر دلیری سے قائم رہنے کا فضل دے۔ ہمارے گھرانوں اور کلیسیا کی حفاظت کر، اپنے بچوں کی فریاد پر کان لگا۔ تیرا اطمینان اور سلامتی خدا ہمیں گھیرے رہے، ہم ابدی زندگی کی نعمت اور برکت کو جانیں اور اس کی قدر کریں، اور مسیح یسوع کے وسیلہ سے تجھ میں مضبوط ہوتے چلے جائیں اور ابدی زندگی کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ آمین۔